قرآن و حدیث پر آئیں گے تو انتشار ختم ہوگا، اس سے ہٹیں گے تو انتشار ہی انتشار۔ اب کوئی اور بات ان کی آیت کہی سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے کہا کہ نبیوں کو بھی دشمن بنے، انسان بھی جنات بھی۔ تو یہ جو بھی خیر کا کام کرتا ہے بے لوث ہو کر، اس کو مخالفت دیکھنی پڑتی، یہ ایک فطری چیز ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے کزن سے کہا کہ یار ساری دنیا میری بات سنتی ہے، یہ میرے رشتہ دار نہیں سنتے، الٹا مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہی بات آپ کے حق ہونے کی علامت ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا رسول اللہ کے رشتہ دار کہاں ان کی سنتے تھے، مدینے والوں نے سنی، رشتہ داروں نے تو سنی ہی کوئی نہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی بات سے۔ تو جو بھی خیر کو لے کے نکلے گا شیطان اس کے لیے رکاوٹیں ڈالے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں نے کچھ باتیں کی ہے جو بالکل درست ہے کہ اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں آ جائے تو یہ جو اختلافات ہیں یہ سارے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی آپ کے پاس آئے آپ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرا مخالف ہے، اس کا فرقہ الگ ہے اور میرا الگ ہے۔ جو میزبانی کا حق ہے وہ آپ ہر کسی کو دے دیں، اگرچہ آپ کا مسلک اور اس کے اعتبار سے وہ آپ کا مخالف ہے، لیکن اس چیز کا اس کو احساس نہ دلائیں۔ تو یہ بہت بڑا کام کیا ہے طارق جمیل صاحب نے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس کو ویلکم کہا، اور وہ بھی خواہش مند تھا کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ باقی اختلاف وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے طارق جمیل صاحب نے قرآن مجید کے حوالے سے یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، تو یہ باتیں بالکل درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔